بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر۔ عمران نے کہا۔ او عمران صاحب آپ؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا، اور عمران نے جواب میں اپنے اسلم زرعی فارم تک پہنچنے اور پمپ بوائے سے ملنے والی معلومات کے بارے میں تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی عباس اور اس کی بیوی کی لاشوں اور ان کی جیپ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دیں۔ تم فوراً ممبرز کو کال کر کے جیپ کی تفصیلات ان تک پہنچا دو۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شہر پہنچ کر جیپ چھوڑ دی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ جہاں جیپ ملے گی وہاں سے ان کے بارے میں مزید سراغ بھی مل جائے گا۔ اب بہرحال انہیں تلاش تو کرنا ہے، عمران نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا ہم اس عباس کی کوٹھی پر جائیں گے؟ کیٹی نے کہا۔ نہیں، پہلے میں اپنی کوٹھی پر جاؤں گا تاکہ وہاں سے فلاکیرو بم کا ڈی چارجر حاصل کر سکوں، پھر لیبارٹری اڑا کر اس کے بعد آگے کی سوچیں گے کہ تاکہ مشن تو مکمل ہو سکے، چارلس نے جواب دیا۔ لیکن تم خود بتا رہے تھے کہ کوٹھی پر پولیس کا پہرا ہے، کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ تو کیا ہوا، ان کا خاتمہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وہاں رہنا تو نہیں ہے، صرف ڈی چارجر ہی حاصل کرنا ہے، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جیپ بھی چھوڑ دینی چاہیے، ہم کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر بھی وہاں جا سکتے ہیں، کیٹی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ چارلس نے کہا کہ تم بالکل بے فکر رہو، میں نے پہلے ہی کچھ سوچ رکھا ہے، اور پھر چارلس جیپ ممتاز کالونی کی طرف بڑھاتا چلا گیا۔ جب وہ لوگ ممتاز کالونی میں داخل ہوئے تو چارلس نے جیپ کو عارف خان کی کوٹھی سے دور روک دیا اور ایک روڈ کے سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ اب وہ دونوں کوٹھی کی طرف پیدل بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ کوٹھی پر پہنچے تو چارلس نے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہاں کوٹھی پر کوئی پولیس نہیں ہے اور پولیس نے کوٹھی کو سیل کر رکھا ہے۔ وہ دونوں بھی کوٹھی کی عقبی طرف چل پڑے، اور چارلس نے دیوار پھاند کر کوٹھی کا عقبی دروازہ کھولا، پھر وہ دونوں کوٹھی کے برآمدے میں داخل ہو گئے۔ تم یہیں رکو، چارلس نے کیٹی سے کہا۔ کیا مطلب، میں یہاں کیوں رکوں؟ کیٹی نے حیران ہو کر کہا۔ ڈی چارجر اندر کوٹھی میں نہیں ہے، اوپر ایک پرنالے کے پائپ میں موجود ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کوٹھی کے اندر نہ چھپایا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ڈی چارجر ہاتھ سے نکل گیا تو سارا مشن ہی ختم ہو جائے گا، چارلس نے کہا۔ تو کیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیا، جبکہ چارلس کوٹھی کی اس سائیڈ پر چلا گیا جدھر بہت تنگ سی گلی تھی، جس میں صرف سیوریج پائپ اور چھت سے ملحقہ پرنالوں کے پائپ موجود تھے۔ چارلس اس تنگ سی گلی میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اوپر سے بارش کے پانی کے لیے اس طرف 3 پائپ تھے جو فرش سے کچھ اوپر ختم ہو رہے تھے۔ چارلس درمیانی پائپ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پائپ کے نیچے والے سرے میں ہاتھ ڈالا، اور چند لمحوں بعد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اخباری کاغذوں کا ایک بنڈل اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے تیزی سے اخبار کھولے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ ان اخباری کاغذوں کے اندر ڈی چارجر کا ڈبہ موجود تھا۔ چارلس نے اس ڈبے پر اس لیے اخباری کاغذ چڑھا دیے تھے تاکہ یہ پرنالے کے اندر کی طرف سیٹ ہو جائے اور نیچے نہ گر پڑے۔ اس نے پیکٹ کھولا اور پھر اندر موجود ڈی چارجر نکال کر اس نے اسے جیب میں ڈالا، اور ڈبہ اور کاغذ وہیں پھینک کر وہ تیزی سے مڑا اور دوبارہ برآمدے میں پہنچ گیا جہاں کیٹی موجود تھی۔ کیا ہوا، مل گیا؟ کیٹی نے پوچھا۔ ہاں، میری جیب میں ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گڈ شو، پھر اب چلیں، کیٹی نے کہا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ کوٹھی اب پورے دارالحکومت میں سب سے محفوظ جگہ ہے۔
اس لیے یہاں ہم اطمینان سے مشن کی تکمیل کے بعد حالات کو سامنے رکھ کر پلاننگ کر سکتے ہیں۔ چارلس نے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیا پلاننگ؟ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیبارٹری تباہ ہوتے ہی وہاں سے دارالحکومت تک کا تمام علاقہ پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس نے گھیر لینا ہے، اور ہم نے بہرحال واپس بھی جانا ہے، اور پھر ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ چاہیے جہاں پہنچ کر ہم محفوظ ہو سکیں، ورنہ عام ہوٹلوں میں شاید ہم فوری طور پر چیک کر لیے جائیں۔ چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی خاص ٹپ موجود ہے؟ کیٹی نے چارلس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہاں، چیف نے مجھے ایسے حالات کے لیے مختلف ٹپس دی تھی، اور اب ان ٹپس کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، چارلس نے کہا، اور پھر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فون درمیانی میز پر موجود تھا۔ چارلس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سن رائز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ماسٹر سے بات کراؤ، میں ایکریمیا سے بول رہا ہوں۔ چارلس نے اس بار ایکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، او اچھا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ایکریمیا میں ایک کلب ہے ڈان مارک، میں اس کا مالک ہوں، میرا نام ہاتھری ہے۔ چارلس نے کہا، او اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا، کیا فون محفوظ ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ اب محفوظ ہو چکا ہے، بے شک، کھل کر بات کرو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ایک کوٹھی جس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو، اور اس کوٹھی میں جدید ترین میک اپ باکس، مقامی کرنسی اور ایک کار موجود ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو عام اسلحہ بھی اس میں موجود ہو، لیکن تمہارے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہ ہو، یہی بنیادی شرط ہے۔ چارلس نے کہا، موجود ہے، رابرٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 101 بی بلاک، وہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ میرا انتہائی خفیہ اور خصوصی اڈہ ہے، اور میرے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے گیٹ پر نمبروں والا تالا موجود ہے، اور نمبر ہیں 8383، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، شکریہ، چارلس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، پہلے ہم اس کوٹھی پر جائیں گے اور پھر وہاں سے نئے میک اپ کر کے اور کار لے کر لیبارٹری جائیں گے۔ چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیٹی بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی دروازے سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے سائیڈ گلی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کیا تم وہی جیپ استعمال کرو گے؟ کیٹی نے کہا، نہیں، ٹیکسی پر جائیں گے، لیکن براہ راست نہیں، بلکہ مختلف جگہوں سے ٹیکسی بدل کر، چارلس نے کہا، اور کیٹی خاموشی سے چلتی رہی، اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ عمران ابھی دارالحکومت پہنچا ہی تھا کہ کار کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی، اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس نے اندر موجود ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف کالنگ، اوور، مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، اوور۔ عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ عام جنرل کال تھی اور اس کے کسی بھی دوسرے سیٹ پر سنے جانے کے امکانات موجود تھے، اس لیے بلیک زیرو نے بھی X2 کہنے کے بجائے چیف کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نعمانی نے ممتاز کالونی سے کچھ فاصلے پر روڈ سائیڈ پر کھڑی ہوئی وہ جیپ ٹریس کر لی ہے جس کے بارے میں تم نے اطلاع دی تھی، تم وہیں پہنچ جاؤ تاکہ آگے کام ہو سکے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے سر، اوور، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر ڈیش بورڈ بند کر کے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر لا کر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کی نشاندہی بلیک زیرو نے کی تھی، اور اسے دور سے ایک سائیڈ پر درختوں کے نیچے جیپ کھڑی نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی نعمانی کی کار بھی موجود تھی۔ عمران نے کار قریب لے جا کر روکی تو نعمانی جو کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا نیچے اتر آیا۔ تم نے جیپ کی تلاشی تو لی ہوگی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن اندر کچھ نہیں ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ تم نے جب اسے چیک کیا تو اس وقت اس کا انجن گرم تھا یا ٹھنڈا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کار کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈا تھا، نعمانی نے جواب دیا۔ اوکے، اپنی کار میرے پیچھے لاؤ، ہم نے ممتاز کالونی جانا ہے، عمران نے کہا، اور نعمانی واپس اپنی کار کی طرف مڑ گیا
تو عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چارلس اور کیٹی دونوں لا محالہ ممتاز کالونی کی اسی رہائش گاہ پر گئے ہوں گے۔ گو وہاں پولیس مین موجود تھا، لیکن چارلس اور کیٹی کے لیے اسے ختم کرنا مشکل نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار اس کوٹھی سے کچھ فاصلے پر سائیڈ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے نعمانی کی کار آ کر رکی اور پھر نعمانی بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، پوری طرح ہوشیار رہنا، ہمارا واسطہ خاصے چالاک اور ہوشیار ایجنٹوں سے ہے، عمران نے کہا، اور نعمانی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سڑک کراس کر کے وہ اس کوٹھی کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں عارف خان کی رہائش تھی۔ او، اسے تو پولیس نے سیلڈ کر دیا ہے، عمران نے کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہاں کون رہتے رہے ہیں۔ آؤ عقبی طرف چلنا ہے، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ سائیڈ گلی سے ہوتے ہوئے جب عقبی طرف پہنچے تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ عقبی دروازہ بند نہ تھا۔ عمران نے دروازے کو دھکیل کر پوری طرح کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ گو اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ کوٹھی خالی ہے۔ ویسے بھی عقبی دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب یہی تھا کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے ضرور تھے، لیکن پھر واپس جا چکے ہیں۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں رکھ لیا۔ کوٹھی تو خالی لگتی ہے، نعمانی نے کہا۔ ہاں، لیکن اب یہ چیک کرنا ہوگا کہ چارلس اور کیٹی یہاں آئے کیوں تھے، عمران نے کہا، اور تیزی سے سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف پہنچ گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری کوٹھی چیک کر لی، لیکن کوٹھی واقعی خالی تھی۔ عمران صاحب، قدموں کے نشانات ادھر چھوٹی گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ تازہ نشانات ہیں کیونکہ اس طرف گرد موجود تھی، اچانک نعمانی نے کہا تو عمران تیزی سے اس طرف بڑھ گیا۔ وہاں واقعی کسی مرد کے قدموں کے نشانات چھوٹی گلی کی طرف جانے والے گرد آلود فرش پر واضح نظر آ رہے تھے۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے اس تنگ گلی میں جھانکا اور پھر بے اختیار اچھل کر وہ آگے بڑھا۔ اسے گلی کے درمیان فرش پر اخباری کاغذوں کا بنڈل پڑا ہوا نظر آ گیا تھا، اور یہ خلاف معمول بات تھی۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس کی نظریں اخباری کاغذوں کے اس بنڈل کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑیں تو اس نے جھک کر وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ ڈبہ خالی تھا، لیکن اس پر موجود چھپا ہوا سٹیکر دیکھ کر عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس پر اسرائیلی فوج کا مخصوص نشان موجود تھا اور اس پر اسرائیلی زبان میں تفصیلات درج تھیں۔ عمران چونکہ اس زبان کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ سکتا تھا، اس لیے اسے پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ نعمانی نے، جو گلی کے کنارے پر ہی موجود تھا، اونچی آواز میں پوچھا تو عمران ڈبہ اٹھائے تیزی سے مڑا۔ یہ فلاک ایرو بم کے مخصوص ڈی چارجر کا ڈبہ ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ چارلس اور کیٹی یہاں کیوں آئے تھے۔ وہ ڈی چارجر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ڈی چارجر لے جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے فلاک ایرو بم وہاں نصب کر دیا ہے، جبکہ ہم اسے چیک نہیں کر سکے۔ ویری سیڈ، عمران نے گلی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پھر تو لیبارٹری اب تک تباہ ہو چکی ہوگی، نعمانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے پڑھ لیا ہے، اس کی رینج خاصی کم ہے، اس لیے انہیں واپس لیبارٹری کے قریب جانا پڑے گا، اور وہ جیپ میں نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی اور بندوبست کیا ہے۔ عمران نے واپس برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے قدموں کے تازہ نشانات اندرونی کمرے کی طرف بھی جاتے ہوئے میں نے مارک کیے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تمہیں تو کھوجی ہونا چاہیے تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھوجی؟ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی خاص اصطلاح ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے ملک کے دیہاتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کے نشانات دیکھ کر ان کے مالکوں کو پہچان لیتے ہیں، انہیں کھوجی کہا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر چوری ہوتی ہے تو وہ ان کھوجیوں کی خدمات حاصل کرتا ہے، اور کھوجی پیروں کے نشانات دیکھ کر ان کے ذریعے چوروں کو تلاش کر لیتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ قدموں کے نشانات جس کمرے میں گئے تھے وہاں فون موجود تھا، اور فون پر جمی ہوئی گرد پر بھی انگلیوں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ اوہ، تو انہوں نے یہاں سے کسی کو فون کیا تھا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، فون میں میموری کا سسٹم موجود ہے، اس لیے جہاں کال کی گئی ہے اس کا اس میں نمبر موجود ہوگا۔
میں چیک کرتا ہوں۔ نعمانی نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ہاں ویری گڈ، تم تو واقعی ماہر کھوجی بنتے جا رہے ہو، عمران نے کہا، لیکن نعمانی نے مختلف بٹن دبائے تو فون میں موجود ایک خانہ روشن ہو گیا اور پھر ایک فون نمبر ابھر آیا۔ یہ آخری نمبر ہے جو میموری میں محفوظ ہے، نعمانی نے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور وہی نمبر پریس کر دیے۔ سن رائز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس سے ڈپٹی ڈائریکٹر آصف خان بول رہا ہوں۔ کون مالک ہے کلب کا؟ عمران نے کہا۔ مالک جناب ماسٹر راشیل صاحب۔ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کیا وہ موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہولڈ کریں، میں بات کراتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں آصف خان بول رہا ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس۔ آپ کے کلب میں مشینی گیمز بھی موجود ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ او نہیں جناب، ماسٹر نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، بس یہی معلوم کرنا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ نعمانی، اب ہمیں جلد از جلد اس ماسٹر تک پہنچنا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ایسا نہ ہو عمران صاحب کہ ہم ماسٹر کو چیک کرتے رہیں اور وہ لوگ لیبارٹری کے قریب پہنچ کر اسے اڑا دیں، نعمانی نے کہا۔ او ہاں، واقعی رسک نہیں لیا جا سکتا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹھی میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کی ساری رپورٹ تفصیل سے بتا دی۔ او پھر تو انہیں فوری کور کرنا ضروری ہے، چیف نے کہا۔ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس دوران لیبارٹری کے قریب پہنچ کر اسے اڑا دیں، اس لیے آپ ہنگامی حالات کے تحت شہر سے لیبارٹری جانے والے راستے کو لیبارٹری سے کم از کم 4 کلومیٹر کے فاصلے پر لیبارٹری کے چاروں طرف فوج کا گھیرا ڈلوا دیں اور کسی بھی آدمی کو کسی صورت بھی اس گھیرے کو کراس نہ کرنے دیں۔ اس طرح وہ لوگ ڈی چارجر استعمال نہ کر سکیں گے، کیونکہ ڈی چارجر کی رینج صرف 2 کلومیٹر ہے، عمران نے کہا۔ تمہاری تجویز درست ہے، لیکن اس ڈی چارجر کو فوری برآمد ہونا چاہیے، چیف نے کہا۔ یس سر، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ نعمانی، اب ہمیں تیزی سے کام کرنا پڑے گا، اس چارلس نے واقعی مجھے نچا کر رکھ دیا ہے، عمران نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سفید رنگ کی کار تیزی سے اس سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی جو ایکس لیبارٹری کی طرف جاتی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر چارلس اور سائیڈ سیٹ پر کیٹی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے اپنے چہروں پر ایکریمی باشندوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا۔ ان کی جیبوں میں اس میک اپ کے مطابق باقاعدہ کاغذات موجود تھے جو ہر لحاظ سے درست تھے۔ متبادل کاغذات چارلس نے پہلے ہی تیار کرائے ہوئے تھے۔ کاغذات کی روح سے وہ ٹورسٹ تھے۔ ممتاز کالونی سے نکل کر اور مختلف ٹیکسیاں بدل کر وہ رابرٹ کالونی پہنچ گئے تھے، جہاں وہ کوٹھی موجود تھی جس کا پتہ سن رائز کلب کے مالک ماسٹر نے دیا تھا۔ اس کوٹھی میں واقعی ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہاں جدید ترین میک اپ باکس بھی تھا جس کی مدد سے انہوں نے موجودہ میک اپ کیا تھا۔ وہاں سے انہیں اپنے مطلب کے لباس بھی مل گئے تھے، اس لیے اب وہ نئے لباس اور نئے میک اپ میں کوٹھی میں موجود کار میں سوار واپس لیبارٹری کی طرف جا رہے تھے تاکہ مشن کی تکمیل کر سکیں۔ اگر ڈی چارجر کی رینج زیادہ ہوتی تو ہمیں اتنی دور واپس نہ جانا پڑتا، کیٹی نے کہا۔ فلاکیرو انتہائی مخصوص بم ہے کیٹی، اور سارے مشن کا انحصار اس بم پر تھا، ورنہ تو اس لیبارٹری میں جیسے انتظامات تھے اور کوئی بم اندر جا ہی نہ سکتا تھا، اور اگر چلا بھی جاتا تو کسی صورت فائر نہ ہو سکتا تھا، چارلس نے جواب دیا۔ عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشوں کی اطلاع لا محالہ لیبارٹری پہنچ گئی ہوگی، ایسی صورت میں کہیں فلاکیرو بم ہی نہ ٹریس کر کے آف کر دیا گیا ہو، کیٹی نے کہا۔ نہیں، اسے وہ لوگ کسی بھی صورت ٹریس نہیں کر سکتے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس مشین کی صرف عقبی جالی کھل سکتی ہے، سائیڈوں پر موجود جالیاں کھل نہیں سکتیں، اور سامنے کے حصے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں یہ بم نصب کر سکتا، اور نہ میں وہاں اس کا کوئی حصہ کھول سکتا تھا، اور سائیڈوں کی جالیاں اتنی باریک تھیں کہ اس کے سوراخوں میں سے فلاکیرو بم کسی صورت بھی اندر نہ جا سکتا تھا۔
اگر میں کسی نہ کسی طرح ڈال بھی دیتا تو لا محالہ انتہائی نازک مشین آف ہو جاتی اور ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس طرح وہ بم لازماً ٹریس کر لیا جاتا۔ چارلس نے کہا، پھر تم نے آخر کیا کیا ہے؟ میں بھی وہاں موجود تھی، مجھے تو خود معلوم نہیں ہو سکا، کیٹی نے کہا تو چارلس بے اختیار ہنس پڑا۔ جب لنچ کی گھنٹی بجی تو سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر کینٹین کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کی توجہ دوسرے کی طرف نہ ہو سکتی تھی۔ میں اس وقت مشین پر کام کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں فلاکیرو بم چھپا لیا اور پھر ایک رینچ نیچے گرا دیا جسے میں نے پیر سے مشین کے نیچے دھکیل دیا۔ اس کے بعد میں نے جھک کر مشین کے نیچے رینچ اٹھانے کے لیے ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی فلاکیرو بم میں نے اس مشین کے نچلے حصے میں چپکا دیا اور پھر رینچ اٹھا کر میں نے اسے واپس باکس میں رکھا اور کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس نے جواب دیا، اوہ ویری گڈ، تمہاری یہی ذہانت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ یہ مشین فرش سے اونچی رکھی گئی تھی اور نیچے خلا موجود تھا۔ میرا تو اس طرف خیال ہی نہ گیا تھا، کیٹی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس مشین میں مخصوص گیس کام کرتی ہے جس کی وجہ سے سائیڈوں اور عقبی طرف کے ساتھ ساتھ نیچے سے بھی تازہ ہوا کا لگنا ضروری ہے، ورنہ مشین گرم ہو کر کام چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس کی تینوں سائیڈوں پر جالیاں لگائی گئی ہیں اور اس کا نچلا حصہ فرش سے اونچا رکھا گیا ہے، اور یہ خلا بہرحال اتنا نہیں کہ اس کے نیچے موجود بم بیٹھنے سے بھی نظر آئے۔ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب نیچے ہاتھ ڈالا جائے یا فرش پر لیٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے وہاں بم ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا۔ چارلس نے جواب دیا اور کیٹی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر کار جیسے ہی ایک موڑ مڑی، چارلس نے بے اختیار اسے آہستہ کر دیا، کیونکہ سامنے باقاعدہ فوجی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی، اور نہ صرف چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی بلکہ سڑک کی سائیڈوں میں بھی دور دور تک خاردار تاریں لگا دی گئی تھیں، اور وہاں ہر 10 قدم پر ایک مسلح فوجی باقاعدہ پہرا دے رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ چارلس نے چیک پوسٹ کے قریب پہنچ کر بریک لگاتے ہوئے کہا، سوری سر، اس طرف ہنگامی حالات ہیں، آپ ادھر سے آگے نہیں جا سکتے۔ ایک فوجی آفیسر نے آگے بڑھ کر چارلس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے ادھر؟ ہم نے تو تری پورہ جانا ہے۔ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب ملٹری سیکرٹ ہے سر، اگر آپ نے تری پورہ جانا ہے تو آپ واپس شہر جائیں اور پھر پرنس روڈ سے چکر کاٹ کر آپ تری پورہ جا سکتے ہیں، ادھر سے نہیں۔ فوجی آفیسر نے جواب دیا، یہ ہنگامی حالات کب تک رہیں گے؟ چلو آج نہیں تو ہم کل چلے جائیں گے۔ چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فوجی آفیسر نے جواب دیا تو چارلس نے اوکے کہہ کر کار کو بیک کر کے موڑا اور پھر واپس چل پڑا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صرف سڑک ہی بلاک نہیں کی گئی بلکہ سائیڈوں پر بھی خاردار تاریں ہیں۔ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ لیبارٹری کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چارلس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا، کیوں؟ کیا انہیں فلاکیرو بم کا علم ہو گیا ہے؟ کیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے اور یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ چارلس نے کہا، کیا غلطی؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ ڈی چارجر کا ڈبہ میں نے وہیں پھینک دیا تھا، اس پر رینج بھی درج تھی اور دوسری تفصیلات بھی، اور وہ یقیناً عمران یا سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، اس لیے فوری طور پر لیبارٹری کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کے گرد ملٹری کا گھیرا ڈلوا دیا، اور اب وہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ چارلس نے کہا تو کیٹی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اوہ، لیکن سیکرٹ سروس اس کوٹھی میں کیوں گئی ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی تلاشی لے چکے ہیں، اور پھر وہاں پولیس موجود تھی، انہیں کیسے شک ہوا کہ وہاں ڈی چارجر ہو سکتا ہے؟ کیٹی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس زرعی فارم کو بھی چیک کر لیا گیا ہوگا اور وہاں سے انہیں اس جیپ کے بارے میں معلومات مل گئی ہوں گی، اور پھر ہم سے یہ حماقت ہوئی کہ ہم نے جیپ ممتاز کالونی کے قریب چھوڑ دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جیپ کو ممتاز کالونی کے قریب دیکھ کر انہیں اس کوٹھی کو چیک کرنے کا خیال آیا ہوگا، اس طرح ڈی چارجر کا ڈبہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ چارلس نے جواب دیا، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیٹی نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ ہنگامی حالات آخر کب تک قائم رہیں گے؟ ہم اپنا مشن کسی بھی وقت مکمل کر سکتے ہیں۔ چارلس نے مطمئن لہجے میں کہا، لیکن اگر وہ اس ماسٹر تک پہنچ گئے
تو پھر انہیں ہمارا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ کیٹی نے کہا، نہیں، انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے ماسٹر کے ذریعے یہ کوٹھی حاصل کی ہے؟ وہ اب جادوگر تو نہیں ہیں، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوٹھی میں جو فون تھا اس میں میموری سسٹم موجود تھا، کیٹی نے کہا تو چارلس بے اختیار اچھل پڑا۔ او واقعی، اس وقت تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ او اب تمہارے کہنے پر یاد آیا ہے، ویری سیڈ، تم نے بھی مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں میموری واش کر دیتا، ویری بیڈ، چارلس نے کہا۔ مجھے بھی اب خیال آیا ہے، کیٹی نے جواب دیا۔ او اب تو واپس اس کوٹھی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ کار بھی ہمیں بہرحال چھوڑنا پڑے گی، چارلس نے کہا۔ اب ہم ٹورسٹس کے میک اپ میں ہیں اور ہمارے کاغذات بھی درست ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم کسی اچھے سے ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ اب وہ پورے دارالحکومت کو تو چیک کرنے سے رہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ تجویز درست ہے، چارلس نے کہا، اور پھر شہر پہنچ کر چارلس نے کار ایک پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی کالونی انہوں نے پیدل چل کر کراس کی اور پھر ٹیکسی انگیج کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ ٹیکسی انہوں نے ایک مارکیٹ کے قریب چھوڑ دی اور پھر کئی ٹیکسیاں بدل کر وہ آخرکار ہوٹل شیرٹن پہنچ گئے، جو سیاحوں کا پسندیدہ ہوٹل تھا، اور چارلس کو یقین تھا کہ اس ہوٹل میں وہ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں گے۔ عمران نے کار سن رائز کلب کے سامنے روکی، اس کے پیچھے ہی نعمانی کی کار بھی آ کر رک گئی۔ آؤ نعمانی، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا وہ کلب میں داخل ہو گیا۔ کلب کے ہال کا ماحول خاصا پرامن تھا، اور وہاں موجود لوگ بھی اچھے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے کونے میں ایک لڑکی فون سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کاؤنٹر پر موجود دوسری لڑکیاں ویٹرز کو سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ عمران اور نعمانی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ماسٹر راشیل کہاں ہے؟ عمران نے قریب جا کر سرد لہجے میں پوچھا۔ دائیں طرف راہداری میں چلے جائیں، لڑکی نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں ہاتھ میں موجود راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے سامنے باوردی آدمی کھڑا تھا۔ عمران اور نعمانی کے قریب آنے پر اس نے انہیں سلام کیا اور پھر ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ عمران نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے شریف اور کاروباری آدمی ہی لگتا تھا، لیکن عمران اسے دیکھ کر اس لیے چونک پڑا تھا کہ وہ مقامی نہیں تھا بلکہ غیر ملکی تھا اور کسی یورپی ملک کا باشندہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ، میرا نام مسٹر راشیل ہے، اس ادھیڑ عمر نے ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ ماسٹر راشیل، ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے، عمران نے جیب سے خصوصی شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل پولیس؟ لیکن میں تو ہمیشہ صاف ستھرا بزنس کرنے کا عادی ہوں، ماسٹر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے آپ سے چند معلومات حاصل کرنی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ درست بتائیں گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی فرمائیں، ویسے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، ماسٹر نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے پاکیشیا میں ہیں، عمران نے کہا۔ گزشتہ 8 سالوں سے، اور مجھے یہاں کی شہریت مل چکی ہے، ماسٹر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کس ملک کے باشندے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈان مارک کا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ماسٹر نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اب پاکیشیا کے باشندے ہیں تو اب ڈان مارک کی نسبت پاکیشیا کے مفادات آپ کو زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ آپ نے چارلس نامی ڈان مارک کے ایجنٹ کو فون کال پر رہائش گاہ مہیا کی ہے، اس کی تفصیل بتا دیں، عمران نے کہا تو ماسٹر راشیل بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ماسٹر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ لیں، اگر آپ کا جواب بعد میں غلط ثابت ہوا تو آپ کو ملک سے غداری پر گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، ماسٹر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ماسٹر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
لیکن اس سے پہلے کہ ماسٹر کا ہاتھ حرکت میں آتا، عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی گردن کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے ماسٹر میز پر گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے میز کی دوسری طرف فرش پر بچھے ہوئے قالین پر جا گرا، جبکہ نعمانی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اگر اس کی آواز سن کر باہر موجود مسلح آدمی اندر داخل ہوں تو اسے کور کیا جا سکے۔ ماسٹر جیسے ہی نیچے گرا اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا تھا۔